السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 105 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقہ سکھایا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا کرنے والے نہ ہو جائیں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے استغفار کیجئے، بخشش کی طلب کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ نہ جھگڑا کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہر ایسے شخص کو جو خیانت کرنے والا، اثیما بہت زیادہ گناہگار ہے۔ چونکہ اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بہت سی برائیاں بیان کی ہیں اور ان کی خامیوں کی وضاحت کی ہے۔ اسی وضاحت کے سلسلے میں جب مسلمانوں کے دو فرقہ ہو جانے کا بیان ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ضمناً قتل کے بارے میں ذکر کیا، اور پھر اسی سلسلے میں نماز قصر کا ذکر کرتے ہوئے پھر اسی موضوع کو شروع کیا جو پہلے تھا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں، کیونکہ منافقین کی ایک بہت بڑی خامی یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کے پاس جھگڑا اس وقت لے کے آتے تھے جب ان کو نظر آتا تھا کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو۔ جب ان کی اپنی خرابی ہوتی تھی، کوئی اپنی شرارت ہوتی تھی، تو اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی بجائے کافروں سے فیصلہ کروا لیا جائے۔ یہ واقعہ، یہ بات اس صورت میں پیچھے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنے فیصلے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، کہ ان کو تو طاغوت کے ساتھ کفر کا حکم دیا گیا تھا، لیکن یہ پھر بھی لے جاتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے آتے، چونکہ یہ لوگ دیکھنے میں مسلمان ہوتے تھے اور بعض اوقات ان کا جھگڑا کسی غیر مسلم کے ساتھ ہوتا، تو عام مسلمانوں کی ہمدردی منافقین کے ساتھ ہو جاتی کہ وہ یا تو ان کے نفاق کو نہیں جانتے ہوتے تھے، یا دوسرے فریق کے یہودی یا عیسائی ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ بالآخر یہ شخص کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کو ذکر کیا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے کلمہ پڑھنے کا لحاظ نہ رکھیں، یعنی جہاں عدل کا معاملہ آئے گا وہاں کفر اور اسلام کی بات نہیں ہوگی کہ کافر کی رعایت کی جائے یا مسلمان کی رعایت کی جائے، نہیں، اسلام کا یہی سب سے بڑا امتیازی معاملہ ہے کہ جب یہ عدل کرتا ہے تو پھر اس وقت کفر اور حق، یعنی کفر اور مسلم کا فرق نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ دیکھتا ہے کہ کون برحق ہے اور کون باطل پر ہے۔ یہ اسلام کا ایک امتیازی سلوک ہے، اور یہ حقوق العباد کی ادائیگی کی اور اسلام کے پرامن ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس آیت کے ضمن میں بہت سے واقعات منافقین کے بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے وہ یہ ہے کہ قبیلہ بنو ظفر کا ایک آدمی تھا، بشیر بن عبیرک۔ یہ شخص تھا یہ شخص، یعنی اس نے یہ چوری کرنے والا ایک آدمی تھا۔ اس نے آٹے کا ایک تھیلا چوری کیا اور اس نے اپنے ایک انصاری بھائی کے گھر میں امانت رکھا۔ پھر جب دیکھا کہ میری یہ چوری کھل جائے گی تو اس نے وہ آٹے کا تھیلا اپنے ایک یہودی دوست کے گھر میں رکھ دیا۔ جب صبح کے وقت آٹے کی چوری کی بات ہوئی اور چوری تلاش کی گئی تو ظاہر بات ہے کہ وہ تھیلا یہودی کے گھر سے برآمد ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ تھا
کہ یہودی یہ کہتا تھا کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ میرے پاس فلاں شخص نے یہ امانت رکھی تھی، اور وہ امانت رکھنے والا بظاہر مسلمان تھا، مسلمانوں کی ہمدردی اس کے ساتھ تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جھوٹ یہودی ہی بول سکتا ہے، اور ان کا مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ فیصلہ یہودی کے خلاف کیا جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس بات پر مطلع کر دیا، اور ویسے بھی آپ کو بہت سارے معاملات بذریعہ وحی بتا دیے جاتے تھے۔ آپ کی عادت مبارک بھی یہ تھی، اور آپ کی طرف سے عادل کو، یعنی حاکم جو ہوتا ہے، جسے ہم آج کل جج کہہ سکتے ہیں، وکیل کہہ سکتے ہیں، آپ نے ان لوگوں کو اس بات کی تاکید کی کہ وہ 100% تحقیق کریں اور تحقیق میں کسی قسم کی کمی باقی نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد وہ اگر صحیح فیصلہ کریں گے تو اس کے لیے دوہرا اجر، ایک تحقیق کا اور ایک صحیح فیصلہ کرنے کا۔ اگر وہ تحقیق کے باوجود غلط فیصلہ کر دے تو اس کے لیے ایک اجر کہ اس نے پوری کوشش سے تحقیق کی لیکن وہ صحیح بات پر تک نہیں پہنچ سکا اور فیصلہ غلط ہو گیا۔ لیکن اگر ایک شخص تحقیق ہی نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت سخت گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جج اور قاضی اور وکیل یا گھروں کے جج، گھروں میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جس کے پاس گھر کا جھگڑا لے جایا جاتا ہے۔ کبھی وہ گھر کا مالک ہوتا ہے، کبھی خاوند ہوتا ہے، کبھی خاندان کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، کبھی عورت ہوتی ہے، کبھی مرد۔ تو اگر یہ لوگ بلا تحقیق طرفداری کی وجہ سے غلط فیصلہ کریں گے تو قیامت کے دن یہ اللہ کے سامنے اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ ان کے ہاتھ گردن پر بندھے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا عدل اس کو چھڑا لے گا یا اس کی بے انصافی جہنم میں گرا دے گی۔ یعنی ہر فیصلہ کرنے والے کو ہاتھ باندھ کے حاضر کیا جائے گا، پھر اس کا عدل اس کو چھڑا لے گا یا اس کی جو نافرمانی ہے اور بے راہ روی ہے اور اس کی بے انصافی ہے وہ اس کو جہنم میں گرا دے گی۔ تو اس شخص کے بارے میں بھی جب یہ بحث طول پکڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اور یہ بات واضح کر دی کہ اس میں قصور یہودی کا نہیں ہے بلکہ منافق کا ہی قصور ہے، اور فرمایا کہ اے میرے نبی، ہم نے آپ پر کتاب برحق اتاری ہے، اس میں کوئی شک یا تبدیلی کی ضرورت نہیں، اور اس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اپنے دو بچوں کے درمیان بھی اگرچہ فیصلہ کریں تو طرفداری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ فیصلہ برحق ہونا چاہیے، چاہے دو بچوں کی بات ہو، دو بہنوں بھائیوں کی بات ہو، ماں اور اولاد کی بات ہو، ساس اور بہو کی بات ہو، درانی اور جٹھانی کی بات ہو، کسی بھی رشتے میں کوئی جھگڑا ہو، انصاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ بغیر طرفداری کے پورے انصاف کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ فیصلہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، کہ جو طریقہ آپ کو اللہ نے سکھایا ہے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور آپ خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا مت کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات اللہ نے فرمائی کہ اللہ سے بخشش مانگیے، یعنی غلطی کی وجہ سے اگر منافق کی طرفداری ہو گئی ہے یا کچھ لہجے میں نرمی ہو گئی ہے اور یہودی جو سچا تھا اس کے ساتھ کوئی سختی ہو گئی ہے یا ایسے ہی کسی بھی معاملے میں ہوا ہے تو آپ اس پر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بھی سطح پر فیصلہ کرنے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتا رہے کہ مجھ سے کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہ ہونے پائے، اور فیصلہ کرنے میں کبھی جلدی نہ کی جائے، کیونکہ یہ دنیا کا فیصلہ بندے کو آخرت میں پکڑا دے گا۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے نفسوں کی خیانت کرتے ہیں، یعنی نفسوں کی خیانت یعنی جن کا ایمان مکمل نہیں، جن کی نمازیں مکمل نہیں ہیں، جو منافق ہیں، آپ ان کی طرف سے مت جھگڑیں۔ یعنی ہمیں کیا سبق ملا کہ جو لوگ غلط کار ہیں، چاہے وہ اونچے ہاتھ والے ہیں، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ گھر کا ایک ایسا شخص جو پورے گھر کو چلا رہا ہے لیکن وہ خائن ہے، اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اب اس کے جو ماتحت لوگ ہیں
وہ اس کے یعنی چونکہ سارے ذرائع اس کے ہاتھ میں ہیں، تو اس لیے اس سے ڈرتے ہوئے اس کی خیانت کو بھی امانت کہتے ہیں، اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط چیز ہے کہ اس طرح صرف گھر کا ماحول خراب نہیں ہوگا، بلکہ ایسا خائن شخص جو ہے وہ اپنے گناہ پر پکا ہو جائے گا، اور یہ اس کے ساتھ ایک دشمنی ہے کہ اس کو اس کے غلط رویے پر مطلع نہ کیا جائے بلکہ اس کی طرفداری کی جائے۔ آج کل یعنی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور یہ مثال بھی مشہور ہے نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ تو غلط لوگوں کا کام ہے۔ ہم لوگوں کو لاٹھی دیکھ کر بھینس کا فیصلہ اس کے حق میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو خیانت کرنے والے اور بہت گناہ گار لوگ پسند نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ خائن شخص صرف خیانت ہی نہیں کر رہا بلکہ اثیما، وہ بہت بڑا گناہ گار ہو رہا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ چھپنا چاہتے ہیں لوگوں سے اور نہیں چھپ سکتے وہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی خیانت کو اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ان کے ساتھ ہے اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب راتوں کو مشورے کرتے ہیں وہ اس چیز کے خلاف جو آپ کہتے ہیں، یعنی یہ منافق آپ کے سامنے آپ کی بات کرتے ہیں اور آپ کے پیچھے ہو کر آپ کی مخالفت میں بات کرتے ہیں۔ تو یعنی بے انصاف لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ جب پیچھے ہوتے ہیں تو پھر وہ مخالفت میں بات کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ اس چیز پر جو وہ عمل کرتے ہیں گھیر لینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا مکمل احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے علم سے ان کی کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، کیا تم ایسے لوگ ہو کہ تم جھگڑا کرتے ہو ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان پر کارساز ہوگا، یعنی ان کی طرفداری کی بات وہاں کون کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس بات پر سرزنش کی ہے کہ تم ان کے بارے میں دنیا میں تو جھگڑ لو گے، لیکن اللہ کے پاس جا کر ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ وہاں تو کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہاں تو کوئی شخص بھی پوری کوشش کے باوجود جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور رعب و دبدبہ ہی بہت زیادہ ہوگا۔ تو دیکھیں گے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرفداری پر کہہ رہے ہیں، سرزنش کر رہے ہیں، تو ہم لوگ جب اپنے گھروں میں، اپنے اداروں میں، یا جہاں جہاں بھی ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ایسے لوگوں کی طرفداری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ڈانٹ نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ یعنی غلط فیصلہ کرنے سے جہاں منع کیا گیا ہے، وہاں غلط لوگوں کی طرفداری سے بھی منع کیا گیا، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسے شخص کو اس کی غلطی سے روکو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو، چاہے اس کا ظلم گھر کی سطح پر ہو، یا شوہر ہے تو بیوی کی حد تک ہو، باپ ہے تو اولاد کی حد تک ہو، ماں ہے تو بچوں کی حد تک، یا جہاں بھی اس کا ظلم ہے اس کو روکو، انفرادی سطح پہ ہو یا اجتماعی سطح پہ۔ تو ایک دوسرے کا ہاتھ ظلم سے روکنے کے ساتھ معاشرہ درست ہوتا ہے، اور طرفداری سے معاشرہ خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص برا عمل کرے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش کا طلبگار ہو، تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یعنی غلطی کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطی پر قائم رہنا یہ شیطنت ہے۔
چاہیے یہ کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو مظلوم سے معافی مانگ لی جائے اور اپنے گناہ کی اللہ سے بھی معافی مانگی جائے اور اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور جو شخص گناہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، پس بے شک وہ اس گناہ کو کماتا ہے، کرتا ہے اپنے نفس کے خلاف۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور بڑی دانائی والا، حکمت والا ہے۔ یعنی گناہ گار کو، زیادتی کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، تو وہ بظاہر تو کسی دوسرے کا نقصان کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے، کیونکہ آخرت اس کی اپنی ہی تباہ ہو رہی ہے، اپنی آخرت کو ہی وہ تباہ کر رہا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو شخص خطا کرے یا گناہ کرے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر بری شخص کو، بے گناہ کو اس کی تہمت لگا دے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان اور ظاہری طور پر گناہ۔ یعنی خطا اور اسم دو چیزیں اللہ نے یہاں ذکر کی ہیں۔ تو خطا وہ ہوتی ہے جو کوشش کے باوجود انسان پھر گناہ کر لیتا ہے، یا تو اس کو علم نہیں تھا، یا پوری کوشش کے باوجود پھر اسے بشری تقاضے کے تحت ہو گیا، اور اسم وہ ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام کیا جائے۔ تو دونوں چیزیں ہی انسان کے لیے بری ہیں۔ اگر اس نے خطا کی ہے تو ہم پچھلی آیت میں پڑھ آئے ہیں کہ خطا کے بعد بھی یا گناہ کے بعد بھی وہ اپنے گناہ پر استغفار کرے گا تو اللہ اس کو بخش دے گا۔ لیکن ایک ایسا شخص جو خود خطا کرے یا گناہ کرے، پھر وہ اس کی بے گناہ پر تہمت لگا دے، میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا، تو دیکھیں کہ یہ چھوٹی سطح پر بھی اس طرح کی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں۔ گھروں میں قصور کسی کا ہوتا ہے اور تھوپ کسی دوسرے پہ دیا جاتا ہے، نقصان ایک سے ہوا، لگا دوسرے پہ دیا گیا۔ اب جب وہ نقصان کسی دوسرے کے سپرد کیا گیا، بعض اوقات تو مجرم کو صرف اپنی حد تک پتہ ہوتا ہے، اس معاملے کو ظالم اور مظلوم کے علاوہ دوسرے نہیں جانتے، اور کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ظالم کے اور بھی کئی ساتھی ہوتے ہیں، جس طرح یہ پچھلی آیت میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم، کہ کیا تم ایسے لوگ ہو کہ ظالم کی طرف سے جھگڑتے ہو، ایسا نہ کرو۔ تو ایسا شخص جو خود خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، قصور کرتا ہے، نقصان کرتا ہے، پھر وہ دوسرے کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ اس نے کیا، یا کسی کی قدر و وقت کو کم کرنے کے لیے اس کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے اور ویسی ہے، تو ایسا کرنے والے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا، اس نے بہتان اٹھایا اور بالکل اعلانیہ طور پر گناہ گار ہو گیا۔ تو قیامت کے دن بہتان جو لگائے ہوں گے ان کا بھی فیصلہ کیا جائے گا، یا تو حد لگے گی یا پھر مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دی جائیں گی۔ تو دیکھیے کہ دونوں صورتوں میں قیامت کے دن مجرم کے لیے بری حالت ہے، اس لیے دنیا میں ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم عدل کریں اور کسی پر بہتان تراشی نہ کریں۔ اللہ ہمیں نیک رستہ دکھائے اور نیکی کی ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔